میرا گھر نہ یہ قسم کی کوئی احتوان اب کی قسم ہے میں صرف میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا وہ ایک دفعہ پہلے معاملہ بنا تھا اتنا مجھے مشکل سا محفل چھوڑ میرا اللہ کی قسم دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ٹوٹ جاؤں میں آپ ادھر گیا میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا ہے ماشاء اللہ بزدل لوگوں کا کام نہیں چاہیے یہ لوگ چاہتے ہیں میرے بچے میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جی کشمیر تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے کسی کو غصہ نہیں آیا بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے کسی کو غصہ نہیں آیا کسی کی غیرت نہیں جاگی وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کر رو رہے ہیں کسی کو نہیں غصہ آیا کسی کی بھی غیرت جاگی پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور کوئی نہیں جو بننا پاکستان ہے نہیں جی ہمیں جو گئے کوئی نہیں اللہ بیٹے بڑھیاں جو گئے اللہ بیٹے کہ دوسرے کے گھر میں پڑھنا ہے گھر میں کتنا پڑھنا ہے مارے گا آؤ پڑھو جو کہ مارے کو ہم جلے ہیں تو کوئی نہیں جو بننا تو اپنا اپنے آپ کو کوئی کر لو ہے نہیں جی ہمیں جو گئے کوئی نہیں ایکٹیو تو کا بنا دے جی اللہ جو گئے رہ گئے جی ابھی آپ اس طرح جھگڑے آپس میں سے کتے لڑتے ہیں آپس میں کسی کو حیا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں بھائی اتنی پلوان کیا چلیے کشمیر کے بیٹھ کر میں دیکھا تھا نہیں بڑا پلوان مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ کسی کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں کوئی تیر کو شرم کر دیا تھوڑی بھائی آؤ اتنا کو پہلوان ہے تو کھڑو ہاتھ کھڑا کرو فلسطین کے لیے کہ دوسرے دے پلوان سارے یہ ایٹے کہہ رہا پہلے ہم کشمیر آ رہے ہیں کروا لیں گاؤں تک یہ جو تم نے آگے کیا نا یہ دلیروں کا نہیں یہ دوسروں کا کام ہے ایک دوسرے کو گربان پکڑنا جب کو ڈی ایس پی بیٹھا ہو تو تمہیں سے بڑے بڑے پڑھنے کھاؤں کی ضرورت نہیں چور نہیں کریں کیا اللہ کو تمہیں تو نہیں بڑے پسند رکھا تو یہ ہے کہ وہ کریم ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ حلیم ہے تو میرے سامنے اب تک کتنا ہم نے گول گپاڑا کیا نا ہمارا بنتا یہ کہ چھاتن پہ گرا دیا جائے نیچے تو نعرے مارنے میں حضرت علی کا نام کا تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی توڑتے وقت کدھر ہے علی معاملہ کرتے ہوئے کدھر ہے علی دکانداری کرتے ہوئے کدھر ہے علی چیز بیچتے ہوئے کدھر ہے علی تعلقات میں کدھر ہے علی رشتے داری میں کدھر ہے علی اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو کدھر ہے علی میرے لیے تو نہیں تھے اس طرح کے تو تم نے تو نیا علی پڑھ لیا جس کے نعرے مارتے وہ تو نہیں تھے اس طرح میں پانی پلاؤ اس کو اس کے دل میں بغض علی تھا اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا لیکن پانی میں زہر نہ ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے جب پانی کا پیالہ اسی طرح واپس آیا تو میرے علی پاک فرمانے لگا فرمایا تو نے پانی پینے سے انکار کر دیا اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آگے نہ کرا میرے پاکستان کو اس طرح کی علی والوں کی ضرورت ہے میرے پاکستان کو اس طرح کی علی والوں کی ضرورت ہے بھائی اس طرح کے علی والے بنے خدا کرتا تمہارے غصے ایک دوسرے پہ نکلتے تمہیں ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے ایک دوسرے کے گربان پھڑنے والے ہو میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جی کشمیر تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے کسی کو غصہ نہیں آیا تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے کسی کو غصہ نہیں آیا کسی کی غیرت نہیں جاگی وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کر رو رہے ہیں کسی کو نہیں غصہ آیا کسی کی بھی غیرت جاگی سچ بتانا ہے اس شب معراج پہ مسجد اقصی نبی پاک علیہ السلام کو پکار کے روئی ہوگی کہ نہیں روئی ہوگی کیا مسجد اقصی رو تو صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دیتی ہوگی کہ نہیں دیتی ہوگی کتنے سال ہو گئے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور کوئی نہیں جو بننا پاکستان ہے نہیں جی ہمیں جو گئے کوئی نہیں اللہ بیٹے بڑھیاں جو گئے اللہ بیٹے کہ دوسرے کے گھر میں پڑھنا ہے گھر میں بھی کتنا پڑھنا ہے مارے گا آؤ پڑھو جو کہ مارنے کو ہم جلے ہیں تو کوئی نہیں جو بننا جب اپنا اپنے آپ کو کوئی کر لو ہے نہیں جی ہمیں جو گئے کوئی نہیں ایکٹیو تو کا بنا دے جی اللہ جو گئے رہ گئے جی آج بھی وہ فلسطین والے ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا میں کہتا ہوں حضرت رو رو کے شب معراج کو مسجد اقصی میں یہ شعر پڑا ہوگا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا اس لیے کام کرنا انسان بنے جی میں پڑھائی دے کے رہا ہوں یہ پڑھا اللہ دی قسم ہے یہ مر جاتی یہ کٹ
बच जाती, लेकिन ये अपने दुपट्टे और अपनी चादरें कभी ना उतारती, लेकिन पढ़ाए कुछ नहीं। रिजल्ट फिर क्या निकला? आज इस्लामाबाद खड़े होके ये नारे मार रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर इनको ये सुनो, जनाब इमाम हसन पाक हजरत अब फरमाते हैं, मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अब फरमाते हैं मेरी अम्मा सैयदा फातिमा का विसाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा पुत्र हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई, मैंने भी अम्मा जान के सरे मुबारक का कोबाल देखा हो। जी, जिसने हजरत जी एक टोट बटोट का मुर्गा लिख दी, अगर वो इसको पोएम में लिखता, और पोएम हजरत जी तीजी चौथी क्लास मेरिया धियां नूं पढ़ाई जाती, इन्होंने लाणियां हैं चादरां अपनी, इन्होंने अपने जिस्मां दी बाजारां च नुमाइश पार्कां च नुमाइश करनी सी कदी, लेकिन बेचारियों को पढ़ाए कुछ नहीं है। ये बेचारी बेकसूर है, जुम्मे च जांदियां कोई नहीं, स्कूल पढ़ाते कख नहीं, ना अब्बू ने कुछ बताया ना अम्मी ने कुछ बताया, अब्बू भी मोबाइल थे अम्मी भी। हजरत साहब बेकसूर हैं ये बेचारे। ये जो कर रहे थे ना, मुझे अब इन पे गुस्सा नहीं आता, ये मैं समझता हूं मैं नाकाम, मैं ना दी तरबियत ही बेचारे नहीं कर सकते। इनको आज तक बैठने का तरीका नहीं, इनको खाना खाने का तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी परसियां लई अगे गया ही नहीं और कौम नूं इत्थे ही रखिया 75 साल की तेरियां बकरियां नूं पावांगी मैं चारा ते लीवा मैनू नाल रख लै। मैंने उम्मत को इससे आगे जाने ही नहीं दिया। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दियां गुजर गई। उम्मत बेचारी दा बेड़ा गर्क हो गया, मैं मदीने पाक दे टिब्बियां दी तस्वीरें ही बनाता रहा। कोई कुछ ये मुझे इन पे गुस्सा नहीं आता, बेचारों का क्या कसूर है, इनको बताया किसने? स्कूल गए कख नहीं देता, ओ 14 नकात ते नेहरू रिपोर्ट ते जनाब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये बेचारे बेकसूर ने सर। हजरत साहब दी तरबियत ही नहीं, किसी ने आनंद कख नहीं दसिया, ना मां ने दसिया, ना प्यो ने दसिया, ना स्कूल ने दसिया, ना कॉलेज ने दसिया, ना यूनिवर्सिटी खुल गया ना पोल आपके सामने, 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई है। ये बेचारी क्या बोलूं, मुझे अब नहीं गुस्सा आता है, पहले शुरू से मैं उठ के टुर जाना ना गुस्से में, पे जी मैं चला जाता। इनको बताया किसने क्या है? मुहर्रम आ गया, प्यास और भूख से आगे गए कोई नहीं। रबीउल अव्वल आन लगा, लीमा पाक दियां बकरियां तो अगे, उम्मे मोहब्बत दियां बकरियां तो अगे, बस खड़े होते। किसने इन बेचारों को जो कर रहे हैं दावत इस्लामी है और बड़े बड़े नाम, बिल्कुल अम्मी अब्बू जी इन्होंने कुरान पढ़ के बखाओ। मैं बस छोड़ने लगा हजरत जी। अब देखो ना हजरत जी, मैं कुरान शरीफ लेके बैठा था हजरत, और मैं हजरत जी चलो इसको क्या, मैं पढ़ते पढ़ते हजरत जी आ गया मेरा बच्चा, ये बच्चे देखते हैं हजरत, ये बच्चे देखते हैं। मैं हजरत जी उन कुरान शरीफ लेके लगा, पढ़दे सूरह यासीन ते मैं आ गया। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वो दिन जब अल्लाह कहेंगे आज मुजरिम वखरे हो जाओ। मैं हजरत इधर आया और मेरी हिचकी बद गई खौफे इलाही से, और मैं बार बार इस आया पाक को पढ़ रहा हूँ। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और अथरू गिर रहे हैं, ये कहते उस दिन मैं भी मुजरिमा च ना हूं। दो ग्रुप होने हैं, एक सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और एक वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। एक नू सलाम आएगा और दूजिया नू अज मुजरिम लहदा हो। मैं हजरत उन पढ़ रहे हैं और नाल मेरे अथरू डिगदे ने। मेरा पुत्र मेरी धी वेखदी पई मैनू, अबू जी की पढ़न डे ने, नाल रोई जांदे ने। अल्लाह की कसम है, जो तू ते मैं कुरान शरीफ रख के जाना ना, तेरी ते मेरी धी ते तेरे ते मेरे पुत्र ने जरूर खोल के वेखना है। की ये भला है, क्यों मेरा अबू रोया है? अम्मी जनाब कुरान शरीफ पढ़ती पई और पढ़ती पढ़ती जनाब सूरह इन्फितार आ गई हजरत। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور اگے پھر نکلیاں چیخاں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امی ہوری رون ڈئی دیاں امی ہوری ہتھ نو ڈگدے نے اور بچے ویکھدے نے پھر میری امی اللہ دی قسم جدو امی نے قرآن شریف رکھ کے جانا ہے نا بچیاں نے ضرور کھول کے ویکھنا ہے کی ہے بھلا کیوں میری امی روئی پڑھ کے وہی امی ہے پڑھ وہی ابو جی پڑھو حضرت ہے. آخری بات جی وہ لکھا جی کوئی بزرگ تھے وہ ساڑھے ہر کے بزرگ نہیں ہیں واقعی بزرگ تھا انہوں نے اپنی بچی کو اس کی تربیت کی تھی انہوں حضرت علی پڑھائے سر انہوں سیدہ کائنات پڑھائیاں سر انہوں اماں عائشہ پاک پڑھائیں. وہ لکھا جی وہ بچی کو نا اپنے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لے گئے وہ مچھلی پکڑ کے بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے لگ جاتے وہ مچھلی کو دیکھتی اور مچھی واپس پانی. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب وہ سورج اوپر آ گیا گرم دوپہر ہو گئی اب نہیں ٹھہرا جا رہا دھوپ میں سورج کی شدت کے سامنے انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں پتری میری بچی تھی ہے میری ہے وہ خواہاں کنیاں کا مچھلیاں ہوئی. اس نے وہ برتن دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا ابو جی میں نے مچھلیاں دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ دریا میں واپس پھینک دی. کیوں پھینک سنیے گا جی کیا کمال لوگ کیوں پھینک دی تو سنی بچی کیا کہتی ابو جی اب روز صبح ہمیں بتاتے نہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. ذکر نہ کرنے کی نحوست سے وہ جال میں پھنس جاتی. بابا اب روز ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے یہ پاویں رہی مسجد دے باہر لگا ہے جدن غافل ہویا نا اللہ نے ملے جو کسی دے دل چ پانا چل ہوئے آری تے کوڑا لے کے وڈ ہے. میں آپ کو اپنی سناتا ہوں جہاں سے سبق کی ابتدا ہوئی. میں جب لاہور پڑھتا تھا نا تو یہ کیونکہ میرا تعلق سیالکوٹ میں فتح گڑھ سے ہے جہاں میرا بچپن گزرا ہے 3-4 سال ہوئے ہیں میں نے فتح گڑھ کو چھوڑ دیا. وہاں ہمارے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا آج بھی ہے. میرا قبرستان اور میری گلی کے درمیان سڑک تھی. میرا سڑک کے اوپر گھر نہیں تھا گلی کے کافی اندر جا کے گھر. تو ہمارا جو تعلیمی دور ہے نا سن 2002-3 کا جو دور ہے اس وقت اسی قبرستان میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے جی. بس وہ کسی مرزوب کے ساتھ ان کی بیٹھک تھی. بس کسی دن مرزوب موج میں آیا تار ساڑ چھڑی اندر تھی کوئی فرق بس وہ پھر نہیں ہو رہے. انہوں نے پھر اپنا جو 10-15 سال تھے وہ قبرستان میں گزارے. مجھ سے بڑی محبت تھی. ایک دن بڑی گرم دوپہر کو نا میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا صرف قبرستان میں وہ اور میں. گرمی کے دن تھے ان کو بھی پسینہ آیا تھا میرا بھی پسینہ بہ رہا تھا کیونکہ میرا جو گھر تھا وہ گلی کے اندر تھا ان کا گھر قبرستان کی اس جانب نا بالکل قبرستان کے اوپر ان کا گھر تھا. حضرت میرا گھر بھی میری طرح 2.5 مرلے کا تھا. حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بڑا عالی شان سا گھر تھا. اور کیونکہ اس وقت یہ جو اب اے سی نے ونڈو شکل اختیار کر لی یہ نہیں تھی تب ونڈو اے سی ہوا کرتے جو دیواروں میں لگا کرتے تھے. وہ حضرت کے گھر کا نا چل رہا تھا آواز آ رہی تھی اس کے چلنے کی. تو بیٹھے بیٹھے نا میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا اوہو یہ بابے اور نے کی کیتا ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان آ کے بیٹھے تھے. اور میں کہتا ہوں یہ حضرت کی محبت تھی کہ بات دل میں نہیں رہی بات زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت کو بھی کہہ دی یہ بات میں حضور ہے کہ کیتا کہنے کی ہوا ہے میں حضرت ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے قبرستان بیٹھے تھے. مجھے آگے سے کہنے لگے مولوی سلیمان نے کہ پھر گل دا جواب تے دے. میں جناب منو فرمان لگے جڑے ٹھنڈے کمرے سے تو گل کرن دے ہیں ایدا سخیر چھڑ کے آنا کتنے وے. سوال کو مشکل تو نہیں تھا کہ مجھے جواب نہ آتا اس کا. میں نے کہا میں حضور آنا تے ایتھے ہی جتھے بیٹھے دے. فرمان لگے 4 منڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے ہیں. اور میں حضرت جی اتنی دور خراب گلے کے ساتھ آپ کو یہ قطن نہیں کہنے آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلیے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. بس جاتے جاتے آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا حضرت قبرستان کو بھولنا نہ کبھی بھی. ہاں اتنا جاتے جاتے بھولنا نہ. کیونکہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا کمال فرمایا.
آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کشیش مال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جانا ہے، جایا کرو قبرستان حضرت، اور فون بند کر کے جائیو ہے، اور اتنے بہ کے نا سپیشل ایک جڑا کام کرنا کی ہے، سلیٹاں پڑھیا کرو جڑیاں قبر دے اتنے لگی دی ہیں، تاکہ تمہیں پتہ لگے اتنے کیڑا کیڑا چودھری آ کے لیٹے ہے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی ویگ فریدہ مٹی پھلی۔ میں جب آیا تو حضرت کو زمین کے والے سے گفتگو فرما رہے تھے، پتر کدی نہ دلی لڑی ہو کسی نہ، کدی نہ دلی لڑی اے نہیں جے ساڈی کوئی نہ ماں دے ٹڈوں لے کے آئی نہ قبرستان نال لے کے جانی، اے پتر ایتھے بھی نہیں ایتھے ہی رہ جانی، اے دلی کدی نہ لڑی ہو کسی نے۔ اور اسپیشلی یہ حدیث کا مفہوم سناتا جا رہا ہوں، پتر بھرا نہ تے کدی بھی نہ لڑی ہوئے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہو کر بھی اپنا حصہ چھوڑ دے میں جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا۔ ہاں کدی نہ لڑی ہوئے، اے چھڑ کے جانی گے تے، کدی بھرا دا گربان نہ پھڑی ہو، کدی بہن دا نہ ماری ہو، جان ایتھے ہی رہنی ہے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ چھڑنا ہے حضرت، کوئی کسی نے بھی، حضرت آپ اور میں کیا ہیں حضرت جی، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ بادشاہ تھے جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی آپ کے بستر پر۔ پہلے بھی جو گدا ہے وہ میرا اور آپ کا گدا نہیں، حضرت کا گدا ہے، اور اوپر 100 کلو کی بلا اگر پھول کی پتیاں بچھائی جائیں تو کیا بستر کی نرمی کا عالم ہوگا۔ اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ حضرت کی وہ خادمہ جو روز پھول بچھایا کرتی تھی، روز جو بچھاتی تھی، ایک دن اس کا بھی دل کاری پڑا، چلو چیک تے کریے بھلا کیویں نا بستر ہے، بس لیٹی تھی، گدے کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، سارے دن کی تھکن، تینوں چیزیں اکٹھی ہوئی، فی الفور آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کب کھلی؟ جب کوڑا بجا، جب کوڑا لگا اٹھ بیٹھی، کیا دیکھتی ہے؟ حضرت بڑے غضب میں، ساتھ جلاد حضرت کی کابینہ، فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو نوکرانی ہو کے میرے بستر پر لیٹتی ہے؟ جلاد کو کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو۔ کوڑے پڑنے شروع ہوئے، ظاہر عورت ذات تھی، پہلے چیخو پکار کی، روئی، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، چیخو پکار رونا تلخ چھوڑ کے نا اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت بھی بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے، کوئی عام بندے تو نہیں تھے۔ آپ نے جلاد کو اشارہ کیا، فرمایا بس کر، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا پہلے رون رہی سے ہوں اسی یہ کیوں؟ عرض کی تھی حضور ظاہر ہے جسم ہے، کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا۔ فرمایا اصل سوال یہ ہے اسی کیوں ہوئی؟ عرض کی تھی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی۔ فرمایا کیا خیال آیا؟ کہتی جب کوڑے پڑ رہے تھے تو درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، دل میں خیال آیا، وہ کیا تھا، کیوں رو رہی ہیں؟ بس صبر کر لے، کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، تو سونے کے ارادے سے تو نہیں لیٹی تھی، تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی، تو اتنے پڑے ہیں یہ سوچ کے خوش ہو جا، تجھے تو چیک کرنے کے اتنے پڑے ہیں نا، جو کئی سالوں کا سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ ہائے، جو کتنے سالوں کا سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری، کہیں پائیے تھے لٹے گئے، دھیان رکھی کتے تو ہی نہ لٹے ہیں۔ ہاں نسخہ کٹ کے گنڈ باندھ لے کی ہے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرویدا، لگائی دربار محمد عربی دا ہے۔ ہاں کدی حضرت ہے نہیں جے ساڈی کوئی بھی حضرت ایتھے وے ایتھے رہ جانی، اسی تے مالی ہیں حضرت، حقیقت ہے حضرت۔ میں نے تو قبلہ سیکھا ہے اپنے گھر سے، میں نے تو خیر وہ پلیٹ اتار دی تھی، میں بڑا ہوا نا، کیونکہ والد صاحب میرے واپڈا میں ملازم تھے، اس لیے میرے گھر کے باہر پلیٹ لگی ہوتی تھی کبھی، ٹھیک ہے جی، تو دادا ابو کے نام کی وہ اتر گئی، پھر ابو جی کے نام کی لگی وہ بھی اتر گئی، جگہ اتھے ہی حضرت کی ہویا ہے، نام بدلے حضرت، نہ دادا ابو لے کے گئے نہ ابو جی لے کے گئے، تو لے کے پتر میں بھی نہیں جانا۔ جا کے دیکھو سارے اپنے اپنے گھروں میں کہ قرآن پاک کی کیا حالت ہے۔
میں تو جاتا ہوں نا لوگوں کے گھروں میں تو اکثر نظریں پڑتی ہیں تو دیکھتا ہوں حضرت غلاف تو بڑا قیمتی چڑھا ہوا ہے لیکن دھول بھی بڑی پڑی ہے حضرت، اور دھول بتاتی ہے کہ مولوی جی زمانے لنگے جے سانو ویکھیا زمانے لنگے نے حضرت، اس لیے کھولو قرآن کریم جا کے، ان کی بات چھوڑو، ان کو پوچھ لے گا حضرت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پوچھے گا ان کو حضرت، وہ بڑا زوروں والا بادشاہ ہے، بڑا زوروں والا ہے، لیکن حضرت پوچھنا اس نے ہم کو بھی ہے، پوچھنا اس نے ہمیں بھی ہے، قرآن نے ہمارے لیے جا کے گلے کرنے ہیں یہ، اور یاد رکھو حضرت یہ ہم اپنی تباہی کا سامان ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہمارے گھروں میں جو قرآن کریم پڑھا ہے نا، یہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہے نا، جس کو کبھی ہم نے کھولا نہیں، یہ ہمارے لیے بد دعائی بھی کرتا ہے، یاد رکھنا۔ اے مولوی جی دیکھو ہاں کی ہوا ہے، یہ جس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں نا حضرت، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے حضرت، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے اللہ۔ پھر دیکھو حضرت یہ تمہیں کیا کیا بتائے گا، قربان جاؤں، اس کو کھولو آج سارے جا کے اپنے اللہ سے توبہ کرو اور پڑھنا شروع کرو قرآن کریم، تو حضرت کل جا کے کچہری تو لگنی ہے، الف آیا سیں تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو، بازار تو لگنے والا ہے ان قریب، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، وہ حساب کا وقت تو بڑا قریب آ گیا اور تو غفلت میں پڑا ہے، اور کیسا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، حضرت بڑے منہ اس دن کالے ہوں گے حضرت، بڑے منہ اس دن کالے ہوں گے، آج محنت کرو حضرت، آج قرآن کریم سے محبت کرو اور اپنے اللہ سے لو لگا حضرت، یہ بڑی میں نے بھی تقریریں کی ہیں اس طرح، اوے ناروے والے ہو تاڑی یہ تاڑی وہ، کیا فرق پڑتا ہے ان کو، دیکھو حضرت ہمارے حالات کیا ہیں، ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور حضرت یہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، اور بات بھی اس نے بڑی خوبصورت کہی تھی، اس نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جڑا اس نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے، یہ تو حضرت کمال، کیا اللہ کی قسم، یہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، ان کی اتنی جرت حضرت، ان کی تو روحیں کانپتی تھی، ان کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ سرے عام بازاروں میں آ کر قرآن کریم جلائیں گے، لیکن حضرت ان کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کی حالات کیا ہیں، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ہم نے ان کو یوٹیوب دے دی، ہم نے ان کو گانے دے دیے، ہم نے ان کو باجے دے دیے، اب یہ سرگی اٹھ کے مسلوں پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم یہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ رات کو 2-2 2:30 بجے تک سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے پھر یہ سو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے سارا، ان کو پتہ ہے اس وقت امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں، اب جوانوں کے ہاتھوں میں قرآن اور تسبیحاں نہیں رہیں، اب جوانوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہے، صرف کا لفظ یاد رکھنا حضرت، صرف موبائل ہیں اب ان کے ہاتھوں میں، اب ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں نہیں رہیں، اب ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم نہیں، اب تو تسبیح پکڑ بھی لو تو آوازیں آتی ہیں جناب جوانی جی بابے ہو گئے ہو، اب یہ فکر دے دی گئی کہ تسبیح پکڑنا جوانوں کا کام نہیں، یہ بابوں کا کام ہے حضرت، یہ حضور بلے شاہ نے پھر یہ کہا، وہ لکھا ہے حضور بلے شاہ کے ملے کا کو بندہ نا حج پہ چلا تو آپ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور حج پہ چلنا میں کو تھوڑا جا دسو، آپ نے دسیا دوسیا کچھ، پھر واپس آیا آگے پھر حضور بلے شاہ صاحب کل آیا، آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہروں ہو کے ہیں کوئی گل سنا یار دی، وہ بیچارے نے میرے ارگے نے کی سنانی سی ادھر جی، وہ بھی انج پھر پھر کے واپس آ گیا سی، ہم کر رہے ہیں آج علماء بیٹھے ہیں پتر، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا، غلط نہیں بات کہی، لوگ گھوم رہے ہیں اس گھر کے ارد گرد، لیکن گھر والے کو منانے کا خیال، پتر اگر گھر والے کو منانے کا خیال ہوتا تو تو اس طرح نہ طواف کرتا حضرت، یہ تیرا ادھر ہوتا، سر تیرا ایسے ہوتا اور تیری داڑھی تیرے آنسوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن ایسی ادھر کوئی بات نظر نہیں آتی، بلکہ وہ سعودیہ والوں نے جی وہ
جاری کی, ایک ویڈیو سعودیہ والوں نے جاری کی, اور وہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ وہ جگہ جہاں کبھی لوگوں کے ہاتھ اوپر اٹھا کرتے تھے, آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے. منانے والا عمرہ کدھر ہے جی؟ منانے والا عمرہ تو کرتے کوئی نہیں, اب تو ویڈیو والا عمرہ ہے. منانے والا عمرہ شادی کتنے؟ یہاں تو جناب ایسے ایسے لوگ وہاں, میں حیران ہوتا ہوں بھائی مالک دے گھر آئے نہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک نہیں کہا گیا آپ سے. لوگوں نے عرض کی امام صاحب کہنا پڑے گا, فرمایا نہیں کہا جا رہا. عرض کی حضور لازم ہے کہنا پڑے گا, فرمایا ڈر آ رہا ہے میں کہوں لبیک, آگے سے وہ یہی نہ کہہ دے لا لبیک. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. پتر عمرے کا ایک مقصد ہے بچے, عمرے کا ایک تو اللہ کے گھر گیا ہے. اب دیکھو, اب میں ویسے آپ سے ایک سوال کرنے لگا, سادہ سا سوال ہے. آپ نے مجھے کسی چیز سے منع کیا ہے, میں نے جی دبا کے وہ کام کیا, اب آپ کے گھر میں آ گیا ہوں, اور جناب نہ مجھے کوئی ندامت ہے نہ میں آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہوں, بلکہ کیا کر رہا ہوں آپ کے گھر جناب ایسے ایسے نہ میں کیا کہیں گے آپ. آپ نے مجھے کام سے منع کیا کہ یہ کام میں نے دبا کے کیا, اور پھر آپ کے گھر آ گیا, ندامت کوئی نہیں, شرمندگی کوئی نہیں, چہرے پہ ملال کوئی نہیں, حزن کوئی نہیں کسی قسم کا. بڑے مزے سے جناب ہاتھ میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے, اور میں جناب کبھی بیت اللہ کے ارد گرد, کبھی جناب مقام ابراہیم, کبھی مطاف, کبھی جو ہے نا وہ صفا, کبھی مروہ. وہ تو اللہ ہے, میں صرف آپ سے سوال کرنے لگا ہوں آپ کا کیا تاثر ہوگا میرے لیے. پتر عمرے کا مقصد ہے, آپ اللہ کے گھر گئے ہیں, مقصد ہے, مقصد ہے عمرے کا بچے. تو وہ اس نے نا ملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کوئی یار دی گال سنا, اب اس کو نا سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ فل فور کیا کہوں. تو آگے سے عرض کرتا ہے حضور میں جب گیا نا سینے حرم میں تو وہاں نور ہی نور تھا. پھر ملے شاہ صاحب بولے فرمانے لگے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے, تیرے اندر بار پلیتی ہے. یہ پتر اس اسپیشل میں جو میرے بچے بیٹھے ہیں نا کاکے میرے پتر حضرت صاحب اتنا سستا نہیں ہے کہ کسی عورت کو کلی طور پہ دے دیا جائے. بڑا مہنگا ہے یہ. دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو, یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کہہ, یہ ان کو تو پتر. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر, آؤ موڑائیے واپس یہ سنی کر کے. حضرت صاحب بڑا ہم نے عورتوں کے لیے تیار ہو لیا. یہ دیکھیں نا, اب آپ داڑھی نہیں رکھتے, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ نہ رکھنے کی عورت کے علاوہ اور کیا وجہ ہے. بس دل کر دیں سونے سونے لگی وہ چلیا اینی ساری عمر سونا لگنے ہونا نو کتنے سونا لا کے وکھانا ہے. اینج بھی چیر وا لیا, اینج بھی وا لیا, اونا والا کی دو بڑا. حضرت جی میں آپ سونی کر کے نا پگ پاویں میرے کو لے لئیو, سونی کر کے بننی ہے, وضو پہلے کر لینا ہے, خوشبو لانی ہے, سونی بن کے پھر پتہ کی کرنا ہے, پھر دروشی پڑھ کے نا پھر نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کرنا ہے. سونے ہوں بڑا لوکاں لی تیار ہوندا رہیا ہوں, اج صرف آپ لی ہویا جی نظر کروں فرماؤ سونا لگن دے آ ہونا نہیں ہونا دی کی دوڑا ہے سونا کر کے ایتھے بھی حضرت جی اللہ, اور ایتھے بھی. اور میں آخری گل کر کے گل تو سمجھو کہ شاید وہ دور مذاق کی بڑی طویل روایت ہے, میں صرف اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. جی اللہ نہ پکایا تو پھر سن لو کی ہونا جی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا تو پھر ساری باتیں ہوں گی. یہ آپ کے نعت خاں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھ کے جہنم کو آ جائے گا پسینہ, ایڈا تو ٹیپو سلطان گل سنو بیڑا شرم نامی جائے کوئی نہیں, امت کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. حضرت شاہ جی حضرت علی جیسے درن, حضرت علی جنہاں لئی قرآن اترے بھائی, ایک اس کی بارگاہ کے دا بھی تو ہے.
पुत्र हजरत अबू बकर डरन, हजरत उमर डरन। तो 2024 का नाथ खां की कहना मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना, खुदा का खौफ का को थोड़ा सा, अल्लाह का खौफ का थोड़ा सा। हजरत सब कुरान में ऐसा कोई मजमून मौजूद नहीं है। भाई अल्लाह डरा रहे हैं, वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान है, मैंने को गलत तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये हमें क्या माहौल में बता रहे हैं, मुझे देख के आ जाएगा। गल हुई गल है। वहां जिब्राइल अमीन आए और हुजूर पूछे जबरील कभी तुझे मुस्कुराते नहीं देखा? तो जबरील अर्ज करें सुने जदों दी रब ने जन्नम बनाई है मैं कभी नहीं मुस्कुराया है। 2024 का नाथ खां कहे जी मुझे देख के, और फिर एना तो भी बारी बारी जाइए मेला देंदे हुंदे ने उठ, वो क्या कह रहा है मुझे देख के वेला देंदे हुंदे ने उठ के। वाह भाई वाह, ओ खुदा का खौफ खाओ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह जो डायरेक्ट हजरत अली के मुरीद है, वो एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं इमाम साहब की जियारत को गया तो इमाम साहब का सीन गीला था और बसरा में कोई ऐसा मिजाज मौजूद नहीं था कि इतने खुला पानी हो गए वेरे जी पे तरंकी साढ़े पंजाबी यार, और ना इनको बारिश हुई थी। उसने पूछा कि भाई सीन कैसे गीला हो गया? वो खादिम कहता जी मैंने तंदूर में आग लगाई और इत्तेफाकन इमाम साहब तशरीफ ले आए। और आपको पता है जब आग की इब्तिदा होती है ना तो आग तंदूर से बाहर आती है, कहते इत्तेफाकन इमाम साहब तशरीफ ले। उस वक्त आग के शोले उठ रहे तो कहते इमाम साहब की नजर पड़ गई और फिर आपका ख्याल जहन्नम की आग की तरफ चला गया। फरमाया इस कदर रोए कि आपकी आंसुओं से आपका सीन गीला हो गया। शादी डायरेक्ट हजरत अली पाक हजरत इमाम हसन मुश्तबा से फैसला, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक चोली में बैठने का शर्फ मिला। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक प्याले से पानी पिया और वो हसन डरे और तू कौन है कहने वाला कि मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी। और अगर किसी ने कह ही दिया किसी बुजुर्ग से किसी कैफियत में किसी हाल में ये बात निकली गई तो स्टेजों पे तो ना लेके आओ इसको। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आप जन्नती औरतों की सरदार हैं, लेकिन लिखा है तवातुर के साथ कि आप हर रात 1000 नफल अदा फरमाया करते। और लाइफस्टाइल हमारे वाला नहीं जी। खुद सैयदा फरमाती हैं कि मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? 4 रोटियां। अब बुजुर्गों ने इस पे कलाम किया जी सैयदा ने 4 क्यों बनाई, 5 क्यों नहीं बनाई? तो बुजुर्ग फिर उसका जवाब देते हैं 4 इसलिए बनाई क्योंकि आटा ही 4 का था। और ये को ना समझे कि वो इस हाल पे मजबूर थे, उन्होंने ये रास्ता खुद इख्तियार किया था। वो मजबूर नहीं थे इस रास्ते, उन्होंने इस रास्ते को खुद इख्तियार किया। उनका फ़क्र इस्तरारी नहीं था, इख्तियारी था। उन्होंने खुद इस रास्ते को इख्तियार किया। फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई, 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाती तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। जब मैं अपनी रोटी खाने लगी ना तो दिल में ख्याल आया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, लेकिन पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, उस पर थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। अब वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, आप फरमाते हैं फातिमा ये क्या? अर्ज़ करती हैं अल्लाह के महबूब 4 रोटियां बनाई थी, 1 रोटी मौला अली, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन। तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। ये रोटी मेरी थी। जब मैं रोटी खाने लगी तो दिल में ख्याल आया पता नहीं अल्लाह के महबूब ने रोटी खाई भी है कि नहीं। अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। तो लिखा है किताबों में आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में। हमारे बुजुर्ग क्या फरमाया करते थे? वो कहा करते थे हाथ कार वल दिल यार वल। मैं कहता हूँ हज़रत इसको फी ज़माना थोड़ा सा बदल लो। वो कहते थे अतकार वल दिल यार वल, चलो हम इस तरह कर लेते हैं अतकार वल ज़ुबान यार वल।
کچھ نہ کچھ کرتے رہا کرو, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کرو. میں پھر سیالکوٹ میں واپس آ جاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہو نا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ, میں آج کی بات نہیں کرتا, پھر ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. اب ہم اندر سے نہیں مان رہے. اللہ حضرت جی میں گفتگو کر رہا ہوں, لیکن میں نے ایسے ایسے بزرگ بھی دیکھے چھوڑ گئے گفتگو. میں نے حکیم صاحب کو دیکھا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ حکیم صاحب بولے اور ہم سنیں حضرت, لیکن میں نے دیکھا حکیم صاحب چھوڑ گئے کلام حضرت. میں نے بڑے جنازے آپ کی ابتدا میں پڑھے حضرت. آپ کو پتا ہے جنازے پہ اچھا خاصا وقت ہوتا ہے بھائی, فارغ کھڑے رہنے سے بہتر ہے کو کلام کر لو, لوگوں کی تربیت ہو جائے. کچھ احباب آ رہے ہیں, کچھ احباب وضو کر رہے ہیں, فارغ کھڑے ہونے سے بہتر ہے کو کلام کر لیا جائے. آپ کو بار اگر آج ہم سے پوچھا جائے کہ آج ہم نے واٹس ایپ کتنی بار چیک کیا ہے, اگر آج ہم سے پوچھا جائے کہ آج ہم, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, اور یہ کوئی بغض و عناد نہیں تھا, نہیں بھائی مجھے زیادہ اللہ کا قرب مل جائے. فرماتے ہمیشہ کوشش رہی, لیکن پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں اے عمر ابو بکر پہ سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا. اب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, بیٹا تھا وہ کسی جہاد میں جام شہادت نوش کر چکا تھا, اکیلی تھی, بوڑھی بھی تھی, کمزور بھی تھی, بیمار بھی تھی, اور آنکھوں سے اندھی بھی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی تعلق نہیں تھا ان سے, لیکن تعلق نہ ہونے کے باوجود آپ نے کیا عمل اختیار کر رکھا تھا, آپ روزانہ جاتے اس کے گھر, جا کے جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے کنویں سے, آٹا گوندتے, سالن بناتے, روٹی پکاتے, اماں جی کو روٹی کھلا کے واپس آ جاتے. جب کبھی حضور کی خدمت میں کسی غزوے میں جاتے یا کہیں اور جاتے تو جاتے ہوئے کسی معتبر شخص کی ڈیوٹی لگا کے جاتے تاکہ اماں جی کو پریشانی نہ ہو. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ابو بکر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس شخص سے کہا, میں نے کہا تو نہیں جانا, آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس انداز سے اماں جی کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کہ کہے کہ خدمت تو آج ہوئی ہے. اب فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ گیا, جا کے نا دبے دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ لگے کہ آج ابو بکر نہیں آئے. جب خدمت سے خوش ہو کہ اماں پوچھیں گی پھر بتاؤں گا عمر. اب فرماتے ہیں پہلے جا کے جھاڑو دیا, کیسی تربیت کی تھی حضور نے اپنے یاروں کی, کیسے رنگ بھرے تھے حضور نے اپنے صحابہ میں. جا کے کندھی کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, اور وہ کون لوگ تھے جن کی شان میں قرآن اترا کرتا تھا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کی شان میں قرآن اترا تھا. آج بھی ان کے ساری کردار دیکھو جی, جا کے کندھی کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, تازہ پانی بھر کے لائے, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں کے پاس گیا, سالن میں نوالے کو ڈبویا, اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لو. حضرت عمر فاروق فرماتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے, کہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا نا. فرماتے میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے کہا اگر نظر نہیں آتا تو پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا جاؤ کیونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے, میں نوالا چبا نہیں سکتی. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نگل جاتی. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا, میں سمجھ گئی کہ وہ نہ ہوا حضرت ابو بکر نہیں آیا. جی میاں صاحب نے کہا تھا, اب فرماتے ہیں پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی. مثلا آپ کو ایسے لوگ بڑے ملیں گے جو کہیں گے جی پھول بڑا خوبصورت ہے, لیکن بھائی خود ہی خوبصورت ہو گیا. یہ تو تجھے پتا کہ خوبصورت ہے, یہ بھول گیا کہ خوبصورت کیا کس نے ہے. اب دیکھیں نا جی, آپ بڑے دانا لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. یہ ریڈ روز ہے, سرخ گلاب ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کو بتا سکتا ہے کہ جو ریڈ کلر ہے, یہ جو پینٹ ہے, یہ کس کمپنی کا ہے, ماسٹر کا ہے کہ برجر کا ہے؟ یہ کلر برش سے کیا گیا کہ فوارے سے کیا گیا ہے؟ کو بتا سکتا ہے حضرت جی کتنے مستری لگے تھے جنہوں نے یہ کلر کیا ہے؟ اور اس پہ کمال دیکھو یار, یہ سرخ پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے. اب اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو یہ سرخ کیوں ہے؟ اگر سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو پھر اس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے تھا.
وہ کون ہے جس نے سبز میں سے سرخ نکال دیا؟ اسی لیے پھر کسی نے کمال لکھا تھا، کسی کہنے والے نے کہا تھا پتا پتا ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ پھر میرے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بولے، آپ نے بھی کمال شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی۔ پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، آپ نے بھی کمال ہی لکھا، آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ برادر جی بنانے والے نے اس کو کسی فیکٹری میں نہیں بنایا، یہ نہیں ہے کہ زبان اٹلی سے منگوائی گئی، یہ نہیں ہوا کہ آنکھیں ڈنمارک سے آئیں، یہ نہیں کہ دل اسپین سے منگوایا گیا، کہاں بنایا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنایا۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ حضرت جی گفتگو کی جا سکتی ہے، ایک تو وقت تھوڑا ہے، ایک دو تین باتیں اور کرنی ہے، آنکھوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، زبان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف انگوٹھا، کچہری میں لگتے ہیں نا بابا جی، ہر سٹامپ پہ انگوٹھا لگتا ہے، لیکن دیکھ لو جی اس میں کو انگوٹھے پہ کوڈ نہیں لکھے ہیں، کیا کیا ہے؟ گول لائنیں بنائی ہیں، لیکن بنا اس نے اس طرح کی دی ہیں کہ میرے انگوٹھے کی لائنیں روح زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں۔ کیا بنایا یار، کیا بنایا حضرت، اس کوئی کاریگر نہیں، کوئی مستری نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کچھ بھی نہیں حضرت ہیں۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے۔ اس لیے حضرت جی ہم بھول گئے ہیں حضرت جی، اور وہ بھی بھول گئے ہیں، لیکن ایک وہ بھی دور تھا۔ میں حضرت جنید بغدادی کو کوٹ کر دیتا ہوں، ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، لکھا ہے کہ آپ نائی کی دکان پہ بیٹھے تھے، وہ نائی نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر حضرت کی داڑھی ٹھیک کی، جب باری آئی نا مونچھوں کی، اس نے اپنا اوزار حضرت کی مونچھوں کے قریب کیا تو آپ نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا، اور حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت کیونکہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے ہونٹ حرکت میں ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں، کیونکہ یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ہیں، یہ تو کاٹ دے گا، اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کروں۔ آپ آگے سے اس کو کہنے لگے یار تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم بھول گئے ہیں، اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ ہم اپنے اللہ کو بڑا یاد کیا کریں۔ تیسری بات میں پھر سیال کوٹ میں ہی آ جاتا ہوں، بھائی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا تربیت کرنے کا، میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ مختصر جی ظاہر ہے جی روز آپ کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ آیا کرتے تھے، اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرتا، جو کچھ بھی دینے کے قابل نہیں ہوتا تھا حضرت اس کو بسکٹ تو کم از کم ضرور دے کے بھیجتے تھے، خالی نہیں اس بندے نے کبھی کسی کو لٹایا۔ اور یہ بات ہے جی 1981 کی، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، تو بڑا سوٹڈ بوٹڈ، کلائی پہ گھڑی بڑی قیمتی، کوٹ بڑا قیمتی، شوز بڑے قیمتی، وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی کہ یہ بھی کافی مہنگی ہے، اس کا یہ دان ٹوٹا ہوا تھا، یہ فرنٹ کے ساتھ والا، ایک بار آیا چلا گیا، پھر آیا چلا گیا، پھر آیا چلا گیا، جب چوتھی بار آیا نا تو بیٹھ کے جب جانے لگا نا تو حضرت نے جاتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کہنے لگے بھائی تیرا کوٹ، تیری گھڑی، تیرے وجود سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی ہے کہ اللہ نے کافی پیسے دے رکھے ہیں، تو یہ دانت کیوں نہیں لگواتا؟ دیکھنا دانت کے بغیر تو کتنا کوجا کوجا لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, दिल से निकली सीधी दिल में उतरी। वो आगे से अर्ज करता है, हजरत अब आपको शक्ल कब भी दिखाऊंगा जब दांत लगवा लूंगा। 1980 में 81 में शायद इल्ला माशाल्लाह हो सकता है कोई एक आधा डॉक्टर हो सियालकोट में दांतों का। अमीर आदमी था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, ड्राइवर को कहा चलो सीधा लाहौर गया, 1.5 हफ्ता गुजारा, दांत लगवाया, वापस आया, सीधा हकीम साहब के पास आके मुंह खोल के ना दांत दिखा के अर्ज करता है, हजरत देखें दांत ठीक लग गए हैं। आप बड़े खुश हुए, फिर बंदे ने बड़ा पैरा दिया बात। आप फरमाने लगे भी दांत भी ठीक लग गया और दांत लगने से अब तो भी ठीक लग रहा है। अब यहाँ हजरत काफ़ी बैठे हैं माशाल्लाह, अमीर साहब हैं और अहबाब बैठे हैं। हकीम साहब का एक अपना मिजाज था, आपको किसी की इतनी को गुफ्तगू नहीं सुनते थे। हजरत ने थोड़ी सी लिफ्ट करवाई, फिर शुरू हो गया। कहते हजरत आपको क्या बताऊं, जिस डॉक्टर ने ये दांत लगाया वो कितना सोना था, उसकी टाई बड़ी सोनी, उसका कोट बड़ा सोना, उसकी घड़ी बड़ी सोनी, उसके नैन नक्श बड़े। कम से कम उसने डॉक्टर के लिए 10 मिनट गुफ्तगू की। और एंड पे क्या कहता है, और हजरत एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया। ये आज का 1000 नहीं, 1980 का 1000 है। 1980 में 1000 होता किसी के पास था। जब उसके लफ्ज जुमले खत्म हो गए, फिर हकीम साहब बोले, आपने फरमाया संगिया, जिस डॉक्टर ने 1000 लेके सिर्फ एक ही दांत लगाया है, तूने पूरे 10 मिनट उसकी तारीफ की है। वो अल्लाह जिसने लिया भी कुछ नहीं, पूरे 32 लगाए हैं, कभी उसकी भी इतनी तारीफ की है? भूल चुके हैं। अब अगर मैं अभी कहूं ना जी उठ के नवाज शरीफ की कुतिया करनी है, हर बंदा तैयार है। अगर मैं अभी कहूं ना जी इमरान खान के खिलाफ बोलना, हर बंदा तैयार है। लेकिन अगर अभी ये कहा जाए 10 मिनट को बंदा उठ के अल्लाह की हमद बयान कर दे, हम सारे एक दूसरे को देखने लग पड़े। हम भूल चुके हैं। यहां तक भी मैंने देखा है, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ क्या डरावना ਬਣਿਆ, डरदे हथ नहीं लांदे, जणा ਲਈ तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे, उथे अमलां दे होने मैनू मिले, किसे नहीं तेरी जात। आज वक्त है जी। और ये आप ना समझे कि ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं खुद से भी मुखातिब हूँ। ये सबक मैं अपने आप को भी सुना रहा हूँ। आज हमारे पास वक्त है जी।